ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 اکتوبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 50 میں 50 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ جو کہ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض چند ٹکے، تھوڑی سی مال کی محبت اور اس کی لالچ کے اندر وہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اللہ سے کھائی ہوئی قسمیں کہ ہم تیرے دین کے تابع فرمان رہیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ. اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی یہ غصے کا اظہار ہے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم. نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. آمین. اب یہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے علماء کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ علماء یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اپنے مخالفین کو کہتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. اور جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے جن کی پروفیسیز ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اس پہ وہ مشرکین عرب کو دھونس لگایا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو نا، جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور جن مخالفین کو یہ تانے دیتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
یعنی اوس اور خزرج نے. تو اب اللہ کا غصہ ان پہ بہت ہے کہ یہ تو اہل علم تھے, یہ تو کتابوں کے ماننے والے تھے, اور ان کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ علماء جو ہے نا, علماء کا طبقہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ علماء یہود تھے نا, کھڑے ہوئے, عام لوگوں نے بات سمجھ لی, علماء یہود نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس لیے پھر اللہ کا غصہ بھی دیکھیں کتنا ڈیٹیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا تھا, وہ آگے عہد آ جائے گا کہ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے. یہ پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا, اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا بھی کام یہی تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو وہ اپنا عہد جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے وہ پورا کرتے. لیکن صرف دنیاوی مسند کی خاطر, دنیاوی لالچ میں اپنی پوسٹ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گئی. ظاہر ہے نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے تھے. 70-80 سال کے بابے جو بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں کے قلعوں میں, ان کے لیے نبی علیہ السلام تو بچوں کے مانند تھے. وہ کہتے تھے ہم یہ کل کے نوجوان کی بات کیوں مانیں, بات قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے سورۃ الانعام میں آیا نا کہ یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کو وہ اس طرح پہچانتے تھے, لیکن ضد کی وجہ سے نہیں انہوں نے بات قبول کی. تو اب اللہ کا غصہ دیکھیں کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ عہد اللہ تعالیٰ کا توڑا ہے, اللہ سے کیا ہوا قول و قرار توڑا ہے, اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے دنیا کی محبت کی خاطر یہ کیا نا, ثمناً قلیلا, تھوڑی سی انہوں نے دنیاوی منفعت حاصل کی تھوڑے سے مال کی خاطر. آج بھی علماء یہی کر رہے ہیں, پیسے دیں فتویٰ لے لیں اپنی مرضی کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے لوگوں کا اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں, یعنی جو کچھ کمانا تھا نا دنیا میں کما لیا ہے, اب آخرت میں کچھ نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ دوویں جانے مٹھے باہو, ادھر بھی کاپا چکیا ہوا ہے, لایا ہوا ہے لوگوں نال, اور آخرت بھی مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. تو لا خلاق لہم فی الآخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نہ اللہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ انہیں عذاب علیم کا سامنا, دردناک عذاب. علیم کا لفظ دیکھیں استعمال ہوا ہے, عظیم کا نہیں ہوا. تکلیف دہ عذاب میں ان کو جھونکا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, آمین. اب ان کا ایک کریکٹر ڈسکس ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, آپ علماء سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں تو وہ اتنی مشکل ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں, ایسے مشکل عربی کے اور اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ واقعی قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو ان کے بزرگان دین بھی یہی کرتے تھے, اور کس کے ساتھ کرتے تھے؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو عبرانی زبان تو نہیں آتی تھی, آپ تو ویسے ہی امی تھے, اور یہ آپ کا معجزہ تھا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی ایسا معاملہ ہوتا نا, آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے, ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. تو نبی علیہ السلام کا امی ہونا, یہ امی کا معنی ان پڑھ یا جاہل کے معنوں میں نہیں ہوگا, یعنی آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو اللہ نے سکھایا تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. کریمنگ تھی, چیزیں یاد تھیں, قرآن پورا اللہ نے حفظ کروا دیا. آپ جب وہی لکھواتے تھے اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن اس طرح ہوتی تھی کہ جو لکھوائی ہوتی تھی نا, آپ کہتے تھے پڑھو کیا لکھا ہے, پھر آپ اس کی تصحیح کروا دیتے تھے اپنی اسی کریمنگ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے دل میں قرآن کو جمع کر دیا تھا. تو اب یہ روب ڈالنے کے لیے ہبرو زبان کے اندر, عبرانی کے اندر ان کے پاس جو تورات موجود تھی, نبی علیہ السلام کو کبھی کبھار بلا لیتے تھے نا فیصلہ کرنے کے لیے, چونکہ آپ مدینے کے حاکم تو بن چکے ہوئے تھے, تو آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے, اور کوشش ان کی ہوتی تھی کہ کوئی مرضی کا فیصلہ لے لیں. یعنی جب اشرافیہ میں سے کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہو تو نبی علیہ السلام سے کوئی فیوریبل چیز ڈیمانڈ کریں. ابو داؤد میں کتاب الحدود چیپٹر میں ایک پوری ڈیٹیل حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا. الفاظ ہے مدرسہ, مدرسے اس ٹائم بھی تھے, مدرسے کے الفاظ ہیں. اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے ایک زنا کے کیس کا فیصلہ کروانا ہے. اب وہ چونکہ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے اوپر زنا کا مسئلہ تھا,
اب ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری کتابوں میں تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا تو ایک بڑی گدی آپ کو دی گئی. آپ علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تورات لے کے آؤ. اور آپ اپنے ساتھ ایک اپنے ایسے صحابی کو لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتا تھا، یعنی عبرانی زبان جانتا تھا. جب وہ تورات لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی، تورات اس کے اوپر رکھی اور فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کتاب کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ کتاب ٹیمپرڈ تھی لیکن آپ نے اس کا احترام کیا اور آپ نے اس کتاب میں سے اپنے صحابی کو کہا کہ ڈھونڈو کیا سزا لکھی ہوئی ہے. وہ جب پہلے تو وہ یہودی نے پڑھنا شروع کیا اور اس نے جہاں پہ وہ اس کی سزا لکھی تھی اس نے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سکپ کر دیا. تو صحابی نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی لکھی ہوئی ہے سزا، اور پھر آپ نے اسٹیبلش کروائی. اب اسی کا ایک نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے پڑھتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نا، مولا علی. اب یہ سیدھا بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسے ایسے موٹے موٹے الفاظ بھی بولیں گے عجیب و غریب قسم کے کہ آپ جناب وہ پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ کچھ یہی کرتے تھے ان کے بزرگ بھی. یلوون السنتہم بالکتاب، وہ اپنی زبان مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں، تو وہ بھی اپنی تورات کے اندر مولانا شریف گھس جاتے تھے. پڑھ رہے اس میں سے ہیں. جیسے وہ پرانے زمانے میں لوگ، اس وقت تو موبائل نہیں ہوتے تھے نا، تو سلیبس کی کتابوں میں لوگ رکھ کے نا ٹارزن کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے. ہمارے علماء بھی بعض اوقات بخاری مسلم سجائی ہوتی ہے، بخاری کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں احمد آباد ایک جگہ ہے، 1,00,000 کے قریب مجمع تھا جس سے وہ خطاب کر رہے تھے. اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ رکھی ہے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ سناتے ہوئے، وہ کراس ریفرنسز دیتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا. پھر آگے انہوں نے کہانی جوڑ دی. انہوں نے کہا آگے آگے پیر ہوں گے، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. اب لوگ تو یقین کریں گے کہ بخاری شریف ہے، جبکہ بخاری شریف نہیں ہوتی. اچھا، کئی عربی اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں تقریروں میں، وہ چونکہ عربی میں ہوتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے کو کال کسی کا پڑھ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی عربی آپ کو عربی میں گالیاں بھی نکالے نا، تو پاکستانی عوام کی اکثریت تو اسے بھی قرآن ہی سمجھے گی. صحیح تجوید کے ساتھ اگر وہ گالیاں نکالے، عین کا ہا کا خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ تو گالیاں ہی سمجھیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ زبان کو مروڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھ رہے تھے تو تاکہ آپ سمجھیں کہ کتاب وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھ رہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ اللہ نے تو یہ نازل کیا ہی نہیں ہے. سر دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. یہ ایک جملہ اگر آپ لے لینا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین زمین کی چیز نہیں ہے. زمین کی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی اپنی مرضی سے دین نہیں پیش کرنا. اس پہ جو آسمان سے نازل ہوگا وہ وہی بیان کرے گا. اور جب پیغمبر وہ بیان کرے گا تو باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا آواز آئی، تو آواز تو زمین میں ہی آئے گی نا. آسمان سے آئی ہوتی تو باقی بھی سن لیتے. ٹھیک ہے جی. خواب زمین پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے وہ کتاب میں ہوتا ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا، پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یار اتنے بڑے بڑے علماء ان کو نہیں پتا لکھا ہوا ہے. سر پتا ہوتا ہے، اکثر کو تو ویسے نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ قرآن حدیث تو پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے تو اپنی فقہ حنفی پڑھی ہوتی 7 سالوں میں.
اور جنہوں نے کوئی پڑھ بھی لیا ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر امت کے وسیع تر مفاد میں یہ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے جب دیکھتے ہیں نا ایسے کہ سارے ہی 2 نمبری کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں پھر 2 نمبری ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سب سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کریں گے تو شور پیدا ہوگا۔ آپ کبھی ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا، جہاں پہ وہ چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک خاص آواز آتی چشمے کے بہنے کی، وہ آواز ان پتھروں کی وجہ سے ہوتی ہے جو چشمے کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، اور جو پتھر ساتھ ہی لڑک جاتے ہیں نا، ان کی آواز بھی نہیں آتی۔ چشمے کے راستے میں شور، دریا کے راستے میں شور پیدا اس لیے ہوتا ہے، جب کوئی ایک چٹان راستے میں آ جائے تو پانی اس کو ہٹا نہیں سکتا، تو پانی خود چیر کے یوں گزرتا ہے نا، تو شور مچتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر بھی جو سچائی کی آواز کی چٹان بن کے کھڑا ہوگا نا، تو پورا معاشرہ تو اس دریا اور چشمے کی طرح بہہ رہا ہے، شور اس کی وجہ سے ہوگا، اور الٹا کہیں گے جناب دیکھو یہ مصیبت پہ گئی ہے، اور اتنا شور مچائیں گے تاکہ عام بندوں کے لیے معاملہ مبہم ہو جائے۔ کسی کے گھر چور گھس جائیں اور وہ بیچارہ واویلا کرے کہ یہ چور گھس آئے ہیں، اور آپ جا کے شریفانہ انداز میں کہیں گے یار اتنی دیر سے لڑ رہے ہو، آدھا آدھا مال کر لو یار، لڑنا بری بات ہے۔ یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یا اس چور کے خلاف آپ مالک مکان کا ساتھ دیں؟ تو ہماری اوورآل اکثریت یہی کر رہی ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا جی۔ اب وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ یہود و نصارہ نے چونکہ انبیاء کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تھی، تو اب یہ قرآن حکیم میں اہم ترین آیات ہیں کنٹینیوسلی، یہ پارہ نمبر 3 کے مکمل ہونے تک۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم دے اور نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ مجھے بھی پوجنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پیروں کا ہی کام ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، نہیں کرواتے سجدے، اپنی عبادت نہیں کروا، عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری نماز ان کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی جائے، وہ جو رسپیکٹ اپنی کروا رہے ہوتے ہیں وہ عبادت کی ایکویلنٹ ہوتی ہے۔ اونچا سانس نہیں کوئی لے سکتا، سوال نہیں پوچھ سکتا، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، جس وقت تک وہ بیٹھ نہ جائے وہ بیٹھتے نہیں ہیں ڈر کے مارے، کمر نہیں کرتے ان کی طرف، مر جائیں تو قبر کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ یہ اچھا مجھے بتائیں، یہ قبروں کی طرف تو پیٹ نہیں کرتے، نماز پڑھ کے یہ مسجد سے الٹے قدم کیوں نہیں نکلتے؟ کعبے کو پیٹ کر کے نکلتے ہیں، پکی کعبے نو پیٹ کر دے نے، دربار نو نہیں کر دے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ اور ویسے خانہ کعبے کے وہ اس سے عقیدت کے اور جذبات کے وہ نعرے بلند ضرور کریں گے، دونوں ہی غلط ہے۔ نہ کعبے کو یعنی ضرورت ہے کہ آپ الٹے قدم پھیریں، نہ دربار سے الٹے قدم پھیرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی انسان کو ہم نبوت دیں، حکم دیں اپنی طرف سے، اور ہم اسے کتاب عطا کریں، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنا بھی معاملہ بیچ میں داخل کر دے کہ بھئی اللہ کی تو عبادت ہے ہی ہے، میں نے دیکھو اللہ کا تعارف کروایا تو میری بھی عبادت کرو۔ نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبر کیا کہے گا؟ اللہ والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اس سے پڑھتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے کتابوں کے ذریعے جو انبیاء کے آثار تھے آگے بات چلائی ہے، تو ان کتابوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ پیغمبروں کو بھی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو آپ نے اللہ کا بیٹا مان لینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہوں گی، ناٹ ایٹ آل۔
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، نہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو اللہ کے ساتھ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائیں گے اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ یعنی انبیاء اکرام کی رسپیکٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء اپنی عبادت کروانا شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیں، قرآن جب نبیوں کو اس طرح ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ، بابے، بابیاں کسی کھاتے ہی نہیں. وہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ان کا نام بھی لینا اور ان کو بھی ڈسکشن کرنا کہ یہ بھی کوئی کسی لیول پہ ہیں. جب پیغمبر ڈسکس اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نہیں کریں گے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کون سے اللہ والے ہیں جی؟ وہ اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ اللہ والے وہ اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے. اپنے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پہلے پیر میں فنا ہو، فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. تو فنا فی رسول فنا فی اللہ تک تو پہنچنا نہیں. شیخ جی تو فنا ہونا ہے، شیخ نے تہاڈا مال بھی لے لینا ہے، عزت بھی لے لینی ہے، جدوں انہیں چاہنا ہے تہاڈے نال کام بھی پا دینا ہے. دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین پیغمبروں کی اتباع کا نام ہے، اور عبادت اور توحید کا جو سینسٹیو ایشو ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر اور کسی فرشتے کا بھی بالکل کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سٹارٹ اس لیے کہ کسی بشر کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دے. یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ مجھے آیات ضمناً یاد آ گئی. سورہ، اگر آپ نساء کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 173 ہے جی سورۃ النساء کی. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فل تعریف ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ بنایا ہے، وہ روح اللہ ہے، ان کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان، ان کی یہ شان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا دین میں غلو نہیں کرنا، اور کرتے کرتے پھر 172 173 آنورڈ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. یہ ان کے فخر کی بات ہے. یہاں آپ کسی مولوی کو، کسی پیر کو کہنا آپ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ لکھا ہو نا کہیں پہ ان کا اشتہار ہونا، تو آپ اس کے ساتھ نہ لکھیں حضرت فلاں فلاں جو دمے ہیں، لکھیں اللہ کا بندہ اور آگے اس کا نام لکھتے ہیں. تو دیکھیں اس کو کیسے چڑ چڑتی ہے. وہ کہے گا بھائی آپ لکھو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاذ العلماء یادگار اسلاف. یعنی جتنا وڈا فراڈ ایک کر رہے ہیں نا، اسلاف اس تو وڈا کر دے سنے تھے. ظاہر ہے یہی مطلب ہے نا. اس کی بجائے آپ لکھا ہو اللہ کا بندہ، آگے مولوی کے ساتھ مولانا بھی نہ لکھا ہو. تو آپ دیکھیں وہ جناب وہ اشتہار کے اوپر اگر نمایاں جگہ پہ نام نہ ہو، یا سائز ان سے جس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا نام بڑا لکھا گیا اور ان کا چھوٹا، جناب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اشتہار کو، وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ جس جیسا کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے معجزات کے اعتبار سے، جن کی پیدائش معجزانہ، آسمانوں پہ اٹھایا جانا معجزانہ، اور بے قیامت میں واحد بندہ ہے جس نے واپس آنا ہے معجزانہ، اور معجزے بھی معجزانہ. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے، کوڑی کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. سر اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ کبھی آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کے. یعنی مقرب فرشتے کون ہیں؟ وہ 4: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت.
جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں، وہ بھی کبھی جرأت نہیں کریں گے کہ ان کو اگر اللہ کا بندہ کہا جائے تو وہ شرمندگی محسوس کریں. ان کو تو کہنا چاہیے جناب سارے فرشتیاں دا سردار. جرأت ہی نہیں ان کی بھی. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا ہمارا بندہ کہلانے کا، ہماری عبادت سے آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے سب لوگوں کو ہم قیامت والے دن جمع کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو کوئی آر دنیا میں محسوس کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کرتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم انہیں عذاب دیں گے. یار اندازہ کریں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتوں کا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے محال ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی دوزخ میں پھینک دے. نہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں جملہ بولا جا سکتا. ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اگر اپنی عبادت کرواتا تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا. لیکن چونکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. یہ آگے ہو جائیں، یہ جگہ ہے کافی آگے آگے آگے، آپ بھی آگے پیچھے سے. کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی پہلے عبادت کر رہا ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر ایسے لوگ چاہے وہ انبیاء ہوں یا فرشتے، اللہ کے سوا نہ تو کوئی اپنا دوست پائیں اور نہ ہی کوئی مددگار جو اللہ سے ان کو چھڑوا سکے اگر وہ اپنی عبادت کروانا شروع کرتے. یہ ہیں وہ دھمکیاں جس کی وجہ سے انبیاء کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ توحید والا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کلام باہو، سیف الملوک، بزرگوں کے واقعات، ان کو کیا پتا کہ توحید کس چیز کا نام ہے؟ یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے. اور کس لیے کائنات بنائی گئی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. عبادت کا مطلب ہے جو ہم کہیں وہ کچھ کریں. اس میں سے ایک حصہ نماز پڑھنا ہے. عبادت کا ماننا ہوتا ہے ٹوٹل اوبیڈینس، یعنی جس کے آپ بندے ہیں نا اسی کو سب کچھ مان لینا. اب جناب آیت نمبر ہے 81 سورہ آل عمران کی. یہ بہت اہم آیت ہے 81 اور 82، جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی جب صرف روحیں تھیں تو پیغمبروں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا. ویسے تو ہم سب سے عہد لیا ہے، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. وہ ہمیں عہد یاد نہیں ہے لیکن ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے. وہ ذرا سے بھی کوئی ٹریگر کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کو کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا. کسی نے اپنے ماں باپ کبھی خود چوز کیے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک اسپیشل عہد لیا تھا، جس طرح باقی انسانوں سے لیا، انبیاء سے اسپیشل، چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہارے
پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے. یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیغمبر آئے نا تو ان کے لیے ضروری ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ پیری مریدی میں تو ٹھیے چلتے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ ایک گدی کے اوپر دو پیر بیٹھ جائیں؟ بیٹھیں گے بھی تو ناراض بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ نے کہنا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں, نہیں, ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے. لیکن یہ جو پیغمبروں کا جو خانقاہ والا معاملہ ہے نا, اس میں اللہ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا پیغمبر اور پیر میں کتنا فرق ہے. ویسے تو پے سے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. پیری مریدی میں ایک پیر دوسرے پیر کو قتل کر دیتا ہے, ٹھیا علیحدہ کر لیتا ہے. اور پیغمبری میں یہ ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے, تم نے اس پہ پہلے ایمان لے کے آنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغمبر ہے, میں اسے پیغمبر مانتا ہوں اور دین کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا. تو یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی لالچ نہیں نہ ہوتی, وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریا نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی, دونوں ایک وقت میں. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں ان پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں, یہ روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے. اور اس کی پاداش میں حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا گیا. تو یہ اس عہد کی پاسداری کی. تو یہ آیت ہے جنرل, اور اگر تعویل عام میں آپ اسپیسیفک مختلف کیسز کنسیڈر کرنا شروع کریں تو اسی میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر, ہمارے نبی علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں دنیا میں آ جاتے تو اس پیغمبر پہ یہ واجب تھا کہ وہ ہمارے نبی کی تصدیق کرتا. ویسے تو میلاد کے جلسوں میں اس کا یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے یار, کوئی شرم کرو. یہ اگر ہوتا تو الرسول کے ساتھ ہوتا کہ وہ خاص رسول آ جائے. یہاں تو جنرل ہے, کوئی بھی رسول آ جائے. یہ آیت ہی جنرل ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. یہ جنرل ہے کیونکہ رسول اللہ تو کسی نبی کی موجودگی میں آئے ہی نہیں ہے. کیا جب آپ دنیا میں کوئی اور رسول تھا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتا اور آپ کی تصدیق کرتا؟ تو اس کی امپلیمنٹیشن رسول اللہ پہ ہوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک اعزازی طور پہ امپلیمنٹیشن اس طرح کروا دی کہ شب معراج تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو وہ یہ جو عہد تھا نا, اس تمام نبیوں سے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اس طریقے سے. لیکن وہ بھی یہ والا کیس نہیں ہے, کیونکہ اس کیس میں ہے کہ نبی موجود ہو اور نیا نبی آ جائے تو جو آلریڈی موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرے. رسول اللہ کے کیس میں یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام آئے ہیں تو باقیوں نے تصدیق کی ہے, وہ تو پہلے ہی آگے جا چکے تھے. ہاں, جب نبی علیہ السلام آئے ہیں تو اعزازی طور پہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا. لیکن یہ جمع ہونا کوئی دنیاوی زندگی نہیں تھی, ورنہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی شہر میں جمع ہوں اس زمانے میں جب شہر ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. یہاں تو ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو جائے تو پورے شہر کے اندر ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے. 1 لاکھ بندہ مسجد میں جمع ہو تو اٹھلی اوپرلی ہو جاتی ہے, وہ کسی کو نہیں پتا چلا. وہ کوئی اس رات بیت المقدس بھی گیا نا, وہ انبیاء کو وہاں پہ دیکھ نہیں سکتا جس طرح آپ قبر کے عذاب کو دیکھ نہیں سکتے. یہ برزخ کا معاملہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی, اور یہ امام الانبیاء کا لقب ہم اسی حدیث کے تحت اخذ کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں آپ کو شروع ہی میں حدیث مل جائے گی معراج والے چیپٹر کے اندر. یہ آلموسٹ 20-25 احادیث ہیں معراج کے اوپر تلے, کتاب الایمان چیپٹر کے اندر. معراج کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ایک حدیث کا نمبر اس میں ہم نے ڈسپلے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے. یعنی جو بعد میں آئے گا نا اس کے اوپر پہلے جو موجود ہے اس نے ایمان لانا ہے. اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے, آج تھے تو چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے, جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا, کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ, خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے, خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں, خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے.
وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم، وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل۔ تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو وہ اپنی نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ عہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ تو یہ خضر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعد جا کے بابے انہوں پہ ملتا ہے۔ جو تو تیری لوڑ تھی کتے سے؟ وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے۔ میں نے خضر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، غائب نہ ہو جائے، مجھے آگے پکڑ لیں۔ اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضر پریکٹیکلی، یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے میں نے ڈیڈکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ پھر انہوں نے اس کا حال نکالا، وہ کہتے ہیں نہیں خضر تو پیغمبر ہے ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا۔ ہم کہتے ہیں قائم رہنا اس بات پہ بھی، یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو۔ تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، توبہ توبہ توبہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضر؟ قرآن میں جو واقعہ ہے، اور بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروائی ہے۔ اس میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آیا ہوں، تو مجھے بتائیں اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لائن پہ کیا چڑھنا ہے؟ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ پیغمبر۔ یہ بابوں کے پاس بیچتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لیے انسانی، سب جھوٹ ہے۔ یہ مثنوی مولانا روم میں سارا کے سارا گند لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں، اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں۔ وہ جب پھر ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور اس پہ ایمان نہ آیا۔ اب وہ بات چل رہی ہے، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ دیکھیں اس آیت کی امپلیمنٹیشن کس طرح زبردست ہوئی ہے، یہ ابھی میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ پیر اور پیغمبر میں فرق کیا ہے۔ پیر لڑتے ہیں آپس میں، اور پیغمبروں کو حکم ہے کہ تمہاری موجودگی میں کوئی اور آئے نا، تم نے یہ نہیں کہنا ہے دوسری گدی کھل گئی ہے، بلکہ کہنا سر آؤ میری گدی تے بیٹھو، تو انہوں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پھر یہ پیر کیوں دعویٰ کرتے ہیں ہم نبیوں کے دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ نبیوں کی دعوت لے کے چل رہے ہوتے تو ایک دوسرے کو گدیوں میں بٹھاتے، تو یہ گدیوں میں بٹھاتے ہیں؟ یہ ان کو موقع ملے تو او یار، یہ تو بڑے پیروں کی قبروں سے لاشیں نکال کے لے جاتے ہیں اپنے درباروں کو شفٹ کرنے کے لیے کہ یہ ادھر میں نے اپنا ٹھیا ادھر بنانا ہے۔ ان کی تو یہ حالت ہے۔ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب بھی اگر کوئی پھرا نہ اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے۔ تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، ورنہ اس کی نبوت گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں خضر کی نبوت بچا لو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے، تو کہو کہ وہ حضور سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، ورنہ نبوت گئی اس کی۔ یہ لاجیکل، لیکن ان بچاروں کو نہ کوئی دین پتا، اسی لیے پھر الٹیمیٹلی اور جی سارا دین کتاباں سے نہیں ہے نا، کتنے ہے پھر؟ اور کتاباں سے نہیں تو پھر کتنے ہے؟ سینے سے بھی نہیں رہا جی، بریلویاں دے سینے چاہیے دیوبندیاں دے، سنیاں دے کہ شیعہ دے سینے بھی تو وق وق نے، ٹھیک ہے نا؟ تو الٹیمیٹ ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے ان کے سینوں میں، تو دوسروں سے پوچھ رہے ان کے سینوں میں کیا ہے؟
کہیں گے اس کے سینے میں بغض رسول بھرا ہوا ہے، دوسرا کہے گا اس کے سینے میں تو شرک ہے، تیسرا کہے گا یہ تو بدعتی ہیں۔ سینے نہیں، حضور نے حجۃ الوداع پہ سینے چھوڑے تھے، نہ سینے نہ گوشت چھڑیا، نہ اودا لیگ پیس، ایک ہم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، دیٹس آل۔ غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، دیٹس آل۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو ایسے لوگ بھی تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے کہ یہ میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بھی دنیا سے جانا تھا۔ لیکن قرآن دیکھ لیں، قرآن آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے قرآن اور سنت کو چھوڑا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان میں ہر کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ یہ صرف جن اور انسان ہیں جو باغی ہیں۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ود رسپیکٹ ٹو زمین؟ کبھی نہیں ہوا۔ یا زمین نے اگانے سے انکار کر دیا ہو؟ ہر چیز تابع فرمان ہے اللہ کی، جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ آج تک ہوا ہے کہ آگ آپ جلائیں اور وہ چیزوں کو گرم نہ کرے؟ وہ ابراہیم کے لیے ایک دفعہ یہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ آگ کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پوری کرے گی۔ تو اللہ تمہارا زمین و آسمان میں ہر چیز سر تسلیم خم کرتی ہے اللہ کے سامنے۔ جن اور انسان اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر ان کو بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ بناتا نہ، اختیار نہ دیتا، تو یہ بھی کرتے۔ طوعا وکرہا، خوشی سے یا مجبوری سے، ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے سب کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے فرسودہ نظریات کے بعد ایمان والوں کو بتایا کہ بھئی یہ عقیدہ ہونا چاہیے بندے کا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس کو کہلوایا۔ قل آمنا باللہ، اے نبی تم فرماؤ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور ایمان لائے اس پہ جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ان تمام کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پہ نازل ہوئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور جتنے بھی رب کی طرف سے پیغمبر آئے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ ہم، یعنی یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ کو تو مانیں گے، عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانیں گے، کافر۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو مانیں گے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، کافر۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم نے نہ تو کسی پیغمبر کا انکار کرنا ہے، نہ ان کی کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار بھی ویسا ہی ہے جس طرح کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دے، کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ فرق ہے ایمان لانے میں، مرتبے میں فرق ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول کہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ یہ شروع میں آیت آئی تھی نا، تیسرے بار، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسولوں میں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ فضیلت ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی کی کوئی اپنی طرف سے بنا کے کہ وہ توہین کرنی شروع کر دے کسی پیغمبر کی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، وہ اس اعتبار سے کہ کسی کی تنقیص نہ ہو، ویسے آپ ضرور شان بیان کریں۔ وہ کہلاتا ہے تفضیل بین الرسل، رسولوں میں ایک دوسرے میں فضیلت، وہ تو عقیدہ درست ہے۔ تفریق بین الرسل یہ کفر ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ اتنی اہم آیت ہے، ہم نے اپنے منہج پہ لکھ کے پہلے نمبر پہ یہ آیت لگائی ہوئی ہے، سورہ آل عمران 85۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا،
یہ میں نے اس لیے لگائی تھی کہ اسلام ہے دین. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کے فرق سے باہر نکلو. قبر میں جاتے ہی ویسے یہی ہے، یہی پوچھا جانا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا. اور یہ بھی الفاظ ہیں بخاری میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا. نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اور اس کے پیغمبر کے بارے میں. اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا تو کس امام کا مقلد ہے. اچھا آگے سے آپ کہتے ہیں میں حنفی ہوں، تو پھر اگلا سوال ہونا چاہیے تھا حنفی دیوبندی یا حنفی بریلوی. ہاں ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں، صرف اسلام ہے. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے. تو سٹارٹ ہوا تھا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے. ابراہیم بھی مسلم، عیسیٰ بھی مسلم، موسیٰ بھی مسلم، تمام پیغمبر مسلم، تم بھی مسلم بنو. اچھا ویسے صحیح کرتے ہیں، قرآن ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے. قرآن کو پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ جی ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں یہ تو قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں تو ہے کہ مسلم بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اس لیے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن میں تو دوسرا لفظ ہی نہیں آئے گا. آپ کا جتنا اسٹیبلش فرقہ واریت ہے نا، قرآن کے تو قریب بھی نہیں پھٹکتی. وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہوں نے تو کیا کیا ہوا ہے، یہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے بنیادی عقائد کے طور پہ ہمیں بتائی ہوئی یہ چیزیں. تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے. ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا؟ علماء یہود نے. حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا. الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دی پروفٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ، لو جی اب آیا فتویٰ علماء کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں. ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں. اور یہ آپ آج بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. تو قرآن پہ ایمان بھی ہے ساتھ کفر بھی ہے. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا. ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا. الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، لیکن وہ پتہ تو نہیں غرغرہ کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا. من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں. یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو بڑھتے چلے گئے نا. یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا
بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی الاسلام نے اتنی سزا دی، کیوں دی؟ بھائی اس لیے کہ جو کچھ نبی الاسلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بدعہدی کی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا، اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا۔ لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ۔ تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پارہ نمبر 7 جو ہے نا سورۃ المائدہ میں، پارہ نمبر 7 کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں۔ آیت نمبر 110 سورۃ الانعام، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے۔ اور کیا حال ہو جائے گا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے، پیغمبر پہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد تو لے آنا چاہیے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے، ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد، کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے۔ ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے۔ دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں۔ اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خیرات کر دے۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ جناب یہ ہے کتابوں کا خدا۔ وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے، کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو، سر کڈو نہ ذرا میٹھی گل۔
قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں, کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں, آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات, اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے, وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. اور جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے, اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو, ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے, اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اونجی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے, یہ ہے بڑا گوشت ہے, بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار تعویل کر لی ہے. لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہی کہیں گے نا یار اتنی باطل تعویل تم نے کی ہے, اتنی دور جا کے تعویل کی ہے. اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.